تمام تعریفیں، ساری بڑائیاں، ہر قسم کی حمد و ثنا، پاکی و بزرگی، بڑائی و کبریائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار اور مربی ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی، امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ مبارکہ پر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جس طرح سے کھانے، پینے، سونے اور اس طرح کی ضروریات سے متصف کیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر خواہ مرد ہو یا عورت ہو جنسی ضرورت رکھی ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کا قانون بنایا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے امت کے ہر مرد و عورت کو جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، شادی کی تاکید کی ہے، شادی کے مقاصد، فوائد اور مصالح بیان کیے۔ گزشتہ جمعہ میں اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب شریعت اسلامیہ نے نکاح کا قانون بنایا ہے اور اس قانون کے ذریعہ دو اجنبی ایک خاص رشتے سے منسلک ہوتے ہیں، تو اس کے کچھ فارمیلٹیز بھی ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ نکاح کے کچھ ارکان ہیں، کچھ شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا اور پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کو نظر انداز کر کے نکاح کیا جائے، ان کا خیال نہ رکھا جائے، نکاح کے معاملے میں ان سے صرف نظر کیا جائے، تو نکاح صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ اور چونکہ ایک سماجی معاملہ اور سماجی عمل ہے، اس لیے سماج کے ہر فرد کو، ہر مسلمان کو ان موٹے موٹے قوانین سے واقفیت ضروری ہے۔ نکاح کے کچھ ارکان ہیں، کچھ شرائط ہیں جو لازمی ہیں، ضروری ہیں، اور جن کو نکاح میں برتنا حد از حد ضروری ہے کہ ان کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا، نکاح کی صحت ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آج کے خطبے میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا، جن کو برتنا نکاح میں ضروری ہے۔ اگر ہم نکاح کے ارکان کی بات کریں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ ایک لڑکا اور لڑکی یا ایک مرد یا عورت کی موجودگی ضروری ہے نکاح کے لیے، اس لیے کہ نکاح ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے درمیان منعقد ہوتا ہے۔ نکاح کا معاملہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان انجام پاتا ہے، تو مرد و عورت کا ہونا لازمی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار مرد ہیں، بے شمار عورتیں ہیں۔ اب یہاں جو سب سے اہم اور بنیادی چیز جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مرد کی شادی ہر عورت سے نہیں ہو سکتی، اور ہر عورت کی شادی ہر مرد سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ رشتے ایسے ہیں
جن کو مستثنا قرار دیا ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، ان رشتوں کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی ہے۔ اب ان کے علاوہ جو بھی عورتیں ہو سکتی ہیں ان سے مرد نکاح کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ان رشتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتوں میں عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کو اپوزٹ کر کے دیکھ لیں تو مرد سامنے آ جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ حرمت علیکم امہاتکم، پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے لیے، شادی کے لیے جو رشتہ حرام کیا ہے وہ مائیں ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں، تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں، تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں۔ یعنی ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب ماں کے اندر بھی تفصیل ہے۔ ماں ایک وہ ہوتی ہے جو سگی ماں ہوتی ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ایک ماں مہندری ماں ہوتی ہے، وہ ماں بھی حرام ہے۔ تو ماں چاہے سگی ہو یا مہندری ماں ہو، اور پھر اوپر تک چلے جائیے، دادی بھی ماں کے حکم میں ہے، نانی بھی ماں کے حکم میں ہے، تو یہ سارے رشتے حرام ہوں گے۔ کوئی شخص اپنی سگی ماں سے، مہندری ماں سے، اپنی دادی سے، اپنی نانی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ، دوسرے نمبر پر بیٹیوں کا تذکرہ کیا۔ بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا آدمی، بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ بیٹی کے حکم میں پوتری بھی ہے، نواسی بھی ہے، پوتری سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، نواسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور بہنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا، بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہنیں تین طرح کی ہوتی ہیں، سگی بہن، ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، مہندری بہن، یا علمی زبان میں کہیں تو علاتی بہن، کہ باپ ایک ہو، دونوں بہنوں کا باپ ایک ہو، مائیں دو ہوں، اور اخیافی بہن، ماں ایک ہو اور باپ دو ہو۔ تو یہ تین طرح کی بہنیں ہیں شریعت کے اندر، اور ان تینوں سے نکاح شریعت اسلامیہ نے حرام کر دیا۔ تو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم۔ چوتھا رشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا، پھوپھی، جو والد کی بہن ہوتی ہے اس کو پھوپھی کہتے ہیں، پھوپھی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ بھتیجا اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وَخَالَاتُكُمْ، جو تمہاری خالائیں ہیں، یعنی ماں کی بہن، باپ کی بہن بھی حرام، ماں کی بہن بھی حرام۔ تو نہ آدمی اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے اور نہ اپنے خالہ سے شادی کر سکتا ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اسی طرح سے بھائی کی بیٹی سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا، بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، اور اسی حکم میں بھائی کی پوتری، بھائی کی سگی نواسی وغیرہ بھی آ جاتی ہے، ان سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ سگے بھائی کی، چچیرا بھائی ہے، مولیرا بھائی ہے، کھلیرا بھائی ہے، اس کی نہیں، سگے بھائی، یا مہندرا بھائی ہو یا جو ہے اخیافی بھائی ہو، تو اس کی بیٹی بھی حرام ہے، پوتری بھی حرام ہے، نواسی بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے بہن، چاہے سگی بہن ہو، چاہے علاتی بہن ہو، چاہے اخیافی بہن ہو، اس کی بیٹی پوتری نواسی بھی حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اس کو رضائی ماں کہتے ہیں، اور رضائی بہن بھی حرام ہے۔ ایک آدمی اپنی ماں کو چھوڑ کر کسی اور عورت کا دودھ پیتا ہے بچپن میں،
اس کی کنڈیشن سے تفصیل ہے اس کے اندر، تو وہ عورت اس کی رضائی ماں کہلاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس عورت کے دودھ جتنے بچے بھی پیے ہوں وہ سب اس کے رضائی بھائی بہن بن جائیں گے۔ تو اس عورت سے بھی نکاح حرام ہے جس کا آدمی نے دودھ پیا ہے، اس لیے کہ وہ ماں کی حیثیت میں ہے، ماں کے درجے میں ہے۔ اور اس عورت کا دودھ جس لڑکی نے بھی پیا ہو وہ لڑکیاں بھی حرام ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر دو رشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور اس کو عمومیت دیتے ہوئے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ نسب سے جتنے رشتے حرام ہوتے ہیں اتنے رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو پہلے تذکرہ ہوا ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، خالہ کا، پھوپھی کا، یہ سب نسبی رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں۔ تو جو رشتے خون کے ذریعے سے حرام ہوتے ہیں وہ تمام رشتے رضاعت کے ذریعے سے بھی، دودھ پینے کے ذریعے سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچہ بھوکا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، وہ جو ہے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے۔ یہ بہت بڑا جو ہے بہت بڑی خرابی ہے معاشرے کی، اس لیے کہ اس سے رشتے بنتے اور بگڑتے ہیں۔ جب کوئی عورت کسی بچے کو جو ہے 2 سال کی عمر کے اندر دودھ پلاتی ہے اور 5 مرتبہ 5 رضعات حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، 5 مرتبہ دودھ پلا دیتی ہے، تو وہ جو ہے اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اور اس کے بچے اس کے رضائی بھائی اور بہن بن جاتے ہیں۔ تو یہاں سے رشتہ ایک الگ رخ لے لیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی بچے کو دودھ پلانا پڑے، کسی بھی بچے کو دودھ دینی پڑے، تو ایسی شکل میں، ایسی صورت میں اس کو یاد رکھنا، ریکارڈ رکھنا ضروری ہے، تاکہ رشتے کے اندر کسی طرح کی خرابی نہ آئے، رشتے کے اندر کسی طرح کا جو ہے فساد پیدا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، 2 قسم کے رشتے ہو چکے ہیں، نسبی یعنی خون کے رشتے، رضاعت کے رشتے۔ اب تیسرا رشتہ بیان ہو رہا ہے۔ تیسرا رشتہ کیا ہے؟ سحری رشتہ، یعنی سسرالی رشتہ۔ تو اللہ نے کہا وہ امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام ہیں، یعنی ساس کے اندر جو اپنی ساس ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے، دادی ساس ہے وہ بھی آ جاتی ہے، نانی ساس ہے وہ بھی آ جاتی ہے۔ تو کہا وہ امہات نسائکم، تمہارے بیویوں کی مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ ایک رشتہ یہ ہے، کیا ہے؟ ایک عورت سے آدمی شادی کرتا ہے جو پہلے سے شادی شدہ تھی، اس کا شوہر مر گیا ہے یا طلاق دے دیا ہے یا خلا ہو گیا ہے، اور اس پہلے والے شوہر سے اس کی کوئی بیٹی ہے۔ تو اب آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، تو شادی کرنے کے بعد اگر اس کے ساتھ وہ وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے، میاں بیوی کے جو رشتے ہیں اس کو جو ہے ادا کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو اس کے بعد اس عورت کی جو بیٹی ہے اس سے وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اگر صرف نکاح ہوا ہے، ہم بستری نہیں ہوئی ہے، تو اس لڑکی سے آدمی کبھی شادی کر سکتا ہے، اس کے ماں کے ساتھ طلاق ہونے کی وجہ سے، خلا ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے۔ لیکن اگر ہم بستری ہو گئی تو اس عورت سے، اس لڑکی سے اس کا نکاح نہیں ہوگا، اس کو جو ہے ربیبہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ۔ اسی طرح سے تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو بھی حرام ہے، بہو بھی حرام ہے۔ 2 چیزیں یہاں دیکھ لیجیے، امہات نسائکم، ساس،
اور وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے سگے بیٹے کی بیویاں یعنی بہو، ساس بھی حرام اور بہو بھی حرام. اور یہ دونوں رشتے ایسے ہیں کہ ابدی رشتے بن جاتے ہیں. حالانکہ یہ رشتے بعد میں بنتے ہیں لیکن رشتہ قائم ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے بن جاتے ہیں. ایک آدمی نے شادی کی، اس کی بیوی کی ماں اس کی ساس بن گئی. اس کی بیوی رہے یا نہ رہے لیکن ساس ہمیشہ کے لیے ساس بن جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک آدمی ایک خالدہ نام کی عورت سے شادی کرتا ہے. اس کی ماں زاہدہ ہے. زاہدہ اس کی ساس بن جاتی ہے. اب آدمی خالدہ کو طلاق دے دیتا ہے یا اس سے خلا ہو جاتا ہے. اب وہ خالدہ تو اس کی بیوی رہی نہیں لیکن زاہدہ جو اس کی ساس بنی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ساس ہے، اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جو عورت بہو بن جاتی ہے وہ جو ہے بیٹے کی بیوی رہے یا نہ رہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے بہو رہ جاتی ہے. اس کو دوسری طرف دیکھیں، جیسے خالدہ ایک لڑکی ہے، اس سے آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی، وہ آپ کی جو ہے بہو بن گئی. آپ کے بیٹے نے بھلے اس کو طلاق دے دیا، اس سے خلا ہو گیا، اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی لیکن سسر کے لیے وہ بہو کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس سے نکاح کرنا حرام ہے. اس سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا ہے. آگے اللہ نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. دو بہنیں ہیں، ایک خالدہ ہے ایک زاہدہ ہے. اگر آپ کا نکاح خالدہ کے ساتھ ہو چکا ہے تو پھر آپ خالدہ کے ہوتے ہوئے زاہدہ سے نکاح نہیں کر سکتے. خالدہ کو طلاق ہو جائے، خالدہ خلا لے لے، اس کے بعد زاہدہ سے شادی ہو سکتی ہے ورنہ شادی نہیں ہو سکتی. دو بہنیں اکٹھا ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہیں. ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑی خرابی ہے. یہاں بھی ہو سکتا ہے، میں نے بنگلور میں کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ لوگوں نے دو بہنوں کو اکٹھے ایک نکاح میں رکھا ہوا ہے. اس سے کئی وجوہات ہوئے. کبھی معاشقہ کا معاملہ ہوا کہ جو ہے سالی سے معاشقہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس نے شادی کر لی. کبھی ایسا ہوا کہ جو ہے جس سے شادی کی تھی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، اچھا خاصا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے. اب وہ بیوی نے سمجھا کہ یہ آدمی دوسری جگہ شادی کرے گا کسی وجہ سے تو پھر جو ہے دوسری عورت آئے گی، اس کے ساتھ نبھانا مشکل ہوگا، تو اپنے بہن کی شادی جو ہے اس سے کر دیا. اس طرح کے وجوہات کی بنیاد پر کئی سارے ایسے کیسز مسلمانوں میں دیکھے گئے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ ایک آدمی کے نکاح میں دو بہنیں ایک ساتھ اکٹھا رہیں. دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں اکٹھا نہیں رہ سکتی ہیں. جانتے بوجھتے آدمی کرتا ہے تو پوری زندگی جب تک کہ اس کے ساتھ رہتا ہے حرام کاری کرتا ہے. تو اللہ نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اور رشتوں کا تذکرہ کیا ہے. وہ رشتے کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت اور اس کی پھوپھی کو بھی اکٹھا ایک نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. اسی طرح سے خالہ اور اس کی بھانجی کو ایک ساتھ ایک نکاح میں، ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. مثلا ایک عورت خالدہ ہے، ایک عورت زاہدہ ہے. خالدہ بھتیجی ہے اور زاہدہ پھوپھی ہے، تو دونوں کو آدمی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے. اگر خالدہ سے پہلے نکاح ہو گیا ہے تو زاہدہ سے نکاح نہیں کر سکتا. زاہدہ سے پہلے نکاح ہو گیا ہے تو خالدہ سے نکاح نہیں کر سکتا. البتہ ان میں سے کسی ایک کو اس نے طلاق دے دیا، خلا دے دیا، تو دوسری سے شادی کر سکتا ہے. اسی طرح سے خالدہ خالہ ہے، زاہدہ بھانجی ہے. اگر خالدہ سے شادی ہو گئی ہے تو پھر اس کی بھانجی کو آدمی نکاح میں نہیں لا سکتا. یا زاہدہ سے شادی ہو گئی ہے تو اس کی خالہ خالدہ کو آدمی نکاح میں نہیں لا سکتا، الا یہ کہ دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے، خلا ہو جائے، اس کے بعد میں لا سکتا ہے. اکٹھی نہیں رکھ سکتا. جس طرح سے دو بہنوں کو اکٹھے ایک آدمی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اسی طرح سے خالہ اور اس کی بھانجی کو اکٹھا ایک آدمی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. پھوپھی اور اس کی جو ہے بھتیجی کو آدمی اکٹھا ایک ساتھ اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے. اور آخری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ،
کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، کسی کی نکاح میں آلریڈی پہلے سے موجود ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کا شوہر مر نہ جائے یا طلاق نہ دے دے یا خلا نہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ گڑبڑی ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا خیال نہیں رکھتا یا بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، بیوی چلی جاتی ہے، اپنے میکے میں رہ جاتی ہے، کچھ مہینے کچھ سال گزرے، ابھی خلا نہیں لیا، طلاق نہیں ہوئی، وہ شخص مرا نہیں ہے، دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے، یا یہ کہ معاشقہ ہوتا کسی مرد سے، اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس سے شادی کر لیتی ہے، حالانکہ پہلا شوہر موجود ہے، اس نے طلاق نہیں دی ہے، خلا نہیں لیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ نکاح حرام ہے، یہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اور ایسے لوگ جو اکٹھا نکاح کر کے شادی کر کے زندگی گزارتے ہیں، یہ حرام کاری کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ محرمات ہیں جن سے نکاح شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ نکاح کا پہلا بنیادی رکن ہے کہ عورت اور مرد کی اس شرط کے ساتھ موجودگی ہو۔ دوسری شرط ایجاب ہے۔ ایجاب کا مطلب ہے نکاح کی پیشکش۔ لڑکی کی طرف سے اس کا ولی پیشکش کرتا ہے لڑکے کو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، یا اپنی بیٹی کا نکاح میں نے تمہارے ساتھ کیا، اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ اور پھر لڑکا یا لڑکا کا وکیل قبول کرتا ہے کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، یہ نکاح میں نے قبول کیا، تو اس کو قبول کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں بھی جو ہے نکاح کے بنیادی ارکان ہیں۔ اہل علم نے قرآن و سنت کے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو نکاح کے بنیادی ارکان قرار دیے، ان کے بغیر جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ارکان کے علاوہ کچھ شرائط ہیں نکاح کے لیے۔ شرائط میں پہلی چیز یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی سے راضی ہو، لڑکی پر بھی جبر نہ ہو، لڑکے پر بھی جبر نہ ہو، زیادتی کے ساتھ دباؤ کے ساتھ نکاح نہ ہو، بلکہ آپسی رضامندی کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔ عام طور سے لڑکیوں کے ساتھ کبھی کبھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ ان کو زبردستی کسی کے نکاح میں دے دیا جاتا ہے، حالانکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ شریعت نے اس چیز کو جو ہے کنڈم کیا ہے کہ لڑکیوں پر جبر کیا جائے، ان پر زیادتی کی جائے، فورسلی ان کا کسی سے نکاح کیا جائے جن کو وہ ناپسند کرتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البکر تستأمر العیم تستأمر والبکر تستأذن، کہ جو باکرہ عورت ہے، شوہر دیدہ عورت ہے، اس سے مشورہ کیا جائے، یعنی ایک ایسی عورت جو پہلے کسی کی نکاح میں رہ چکی ہے اور اب وہ جو ہے فارغ ہے، اس کا شوہر مر چکا ہے یا طلاق دے دیا ہے یا اس کا خلا ہو گیا ہے، اب اس کی دوسری شادی کرنی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے باضابطہ مشورہ کیا جائے کہ تمہارا نکاح، تمہاری شادی فلاں جگہ فلاں مرد سے فلاں لڑکے سے کیا جا رہا ہے، تمہیں قبول ہے یا نہیں ہے۔ اور والبکر تستأذن، اور جو لڑکی ابھی تک شادی جس کی نہیں ہوئی ہے، بیچلر ہے، ابھی باکرہ ہے، کہا کہ تستأذن، اس سے اجازت لی جائے کہ تمہاری شادی فلاں جگہ کریں یا نہ کریں، اس کی اجازت ضروری ہے۔ اگر اجازت نہیں دیتی ہے لڑکی، تو اگر گھر والے، اس کے ماں باپ کوئی بھی ہو، اگر نکاح کر دیتے، وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ لڑکی کو اختیار ہوگا، چاہے تو اس کو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابھی لڑکی باکرہ ہے، بیچلر ہے، وہ تو شرمائے گی، وہ اجازت کیسے دے گی؟ وہ کہے گی کیسے کہ ہاں میرا نکاح کر دو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذنها سماعتها، اس کی اجازت، اس کا خاموش رہ جانا ہے۔ اگر کسی باکرہ لڑکی سے، بیچلر لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، اجازت لی جاتی ہے کہ تمہارا نکاح فلاں جگہ کیا جا رہا ہے، فلاں لڑکے سے کیا جا رہا ہے، تمہیں قبول ہے، اگر وہ انکار نہ کرے، خاموش رہ جائے، تو اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ تو لڑکی سے اجازت لینا ضروری ہے، اور یہ کام جو ہے لڑکی کے ولی کا ہے، اس کا جو باپ ہے، اس کا جو گارجین ہے، جو اس کا سرپرست ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اجازت سے اس کا نکاح کرے۔ اسی طرح سے لڑکے پر بھی کوئی جبر کر کے، فورس کر کے جو ہے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسری شرط ولی کی رضامندی ہے، ولی کی رضامندی۔
ولی کی رضامندی کے بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو لڑکی کی جہاں رضامندی ضروری ہے وہیں لڑکی کے لیے ولی کی رضامندی ضروری ہے، لڑکے کے لیے نہیں۔ لڑکا اپنے ولی کی رضامندی کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے، لیکن لڑکی اگر کرے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ بہت ساری لڑکیاں ہیں معاشقے میں مبتلا ہو کر کے کورٹ میرج کر لیتی ہیں، ولی کو پتہ نہیں ہوتا، خبر نہیں ہوتا، نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، میرج ہو جاتا ہے۔ یہ نکاح نہیں ہوتا، یہ حرام کاری ہوتی ہے، یہ حرام کاری ہوتی ہے۔ اس لیے ولی کی اجازت ضروری۔ اللہ کے نبی نے کہا لا نکاح الا بولی۔ دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایما امرأۃ تزوجت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی سب سے پہلے ولایت کا حق باپ کو حاصل ہوتا ہے۔ ولی سب سے پہلے باپ بنتا ہے۔ اگر باپ موجود نہیں ہے، اگر باپ نہیں ہے، دادا ہے تو دادا بنے گا، اور دادا نہیں ہے، بھائی ہے تو بھائی بنے گا، بھائی نہیں، اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹا بنے گا، اگر بیٹا بھی نہیں ہے، چچا ہے تو چچا بنے گا۔ اس طرح ترتیب وار جو ہے ولی بنیں گے۔ باپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ماں باپ الگ الگ رہتے ہیں، باپ موجود ہے لیکن باپ کو بتایا نہیں جاتا کہ بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اور باپ کو بتائے بغیر جو ہے شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، اگر وہ جاننے کے باوجود بھی اس سے اگر راضی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر باپ موجود ہے تو باپ ہی ولی بنے گا، باپ کے علاوہ کوئی دوسرا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ باپ نہیں ہے، بھائی ہے تو بھائی جو ہے ولی بنے گا، دادا ہے تو دادا ولی بنے گا۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ بچیوں کو پال لیتے ہیں، اس میں بھی کئی سارے مسائل ہیں، لیکن جو یہاں اہم مسئلہ ہے اس نکاح کے تعلق سے وہ بتا دوں۔ اب پال لیتے ہیں، نکاح کا معاملہ آتا ہے تو کبھی تو رشتہ داروں میں ہوتے ہیں تو چلو رشتہ دار میں ہے، اس کا باپ قریب میں ہے تو اس سے بات کر لیں گے، پوچھ لیں گے، کر لیں گے۔ کبھی دور دراز سے بچیوں کو لا کر کے پال لیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کہاں ہے، نہیں ہے۔ اب باپ ولی تو باپ ہی ہوگا، ہے تو دنیا کے اندر موجود ہے، تو اب اس سے جو ہے اجازت کیسے لی جائے گی، یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی رضا کیسے حاصل کی جائے، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، یہ بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی بچی کو لے کر کے پالتا ہے تو جب بچی کو اڈاپٹ کرتا ہے اسی وقت جو ہے بحیثیت وکیل جو ہے اس کے باپ سے رضامندی حاصل کر لینی چاہیے۔ جس کو وہ بیٹی دے رہا ہے اس کا باپ اس کو نکاح کا بھی ولی بنا دے کہ میری بیٹی کے نکاح کا بھی اختیار اس کے ہاتھ میں ہے میری طرف سے، تو نکاح صحیح ہوگا۔ اور بغیر اس اجازت کے کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اب ولی کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ولی مسلمان ہو، ولی مسلمان ہو۔ غیر مسلم شخص کسی مسلمان لڑکی کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک لڑکی ہے غیر مسلم تھی، وہ مسلمان ہو گئی، اس کا باپ غیر مسلم ہے تو اس کا باپ ولی نہیں بن سکتا۔ اگر اس کا کوئی دوسرا رشتہ دار مسلمان ہے تو وہ ولی بنے گا۔ اگر کوئی نہیں ہے تو معاشرے کا کوئی ذمہ دار فرد ہے، کسی تنظیم کا کوئی سربراہ ہے، امیر ہے، تو وہ ولی بنے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن باپ غیر مسلم ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز کہ ولی عاقل ہو۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کرنے والا ہو، بیوقوف نہیں ہو، پاگل نہیں ہو، مجنون نہیں ہو، دیوانہ نہیں ہو، بلکہ عقل رکھنے والا ہو، اچھے برے چیزوں میں جو ہے تمیز اور تفریق کی صلاحیت اس کے اندر ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، ولی بالغ ہو، نابالغ نہیں ہو۔
اور چوتھی چیز یہ کہ وہ مرد ہو، عورت کوئی ولی نہیں ہو سکتی ہے، عورت کوئی ولی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی ماں اپنے سے جو اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتی ولی بن کر کے، سرپرست بن کے، بلکہ مرد کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ سارے کنڈیشنز جو ہے سامنے رکھنا پڑے گا ولی کے لیے، اور اسی کے حساب سے جو ہے ولایت آدمی کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح نکاح کی ایک اہم شرط مجلس نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، کہ بغیر ولی اور 2 گواہوں کے نکاح منعقد نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح ولی کی ضرورت ہے اسی طرح مجلس نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر لڑکا موجود ہے، لڑکی موجود ہے، یا لڑکی نہیں بھی ہے لڑکا موجود ہے، لڑکی کا ولی موجود ہے اور 2 اور آدمی موجود ہے اور ان کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے، نکاح صحیح ہو جائے گا۔ بھیڑ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو تاکہ معاشرے کو معلوم ہو کہ فلاں فلاں جو ہے میاں بیوی ہے، معلوم ہو کہ ان کے درمیان رشتہ قائم ہوا ہے، لیکن کم از کم اتنے لوگ ہیں تو نکاح صحیح ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ تو 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب گواہوں کے لیے بھی آزادی نہیں ہے، گواہوں کے لیے بھی کنڈیشن ہے۔ پہلا تو یہی ہے کہ گواہ مسلمان ہو، گواہ مسلمان ہونے کے ساتھ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور عادل ہو۔ گواہ عادل ہو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ فاسق و فاجر نہ ہو، گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو، یعنی بے نمازی نہ ہو، داڑھی منڈا نہ ہو، شراب پینے والا نہ ہو، اور اس طرح سے جو کبیرہ گناہ ہیں ان کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو، ان پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ یہ شرط ہے گواہ کے لیے۔ یہ شرط اگر پائی نہیں جائے گی تو گواہ کی گواہی صحیح نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں، ہمارے نکاحوں میں کن لوگوں کو جو ہے گواہ بنایا جاتا ہے۔ کسی کو پکڑ کے رشتہ دار ہے، چچا ہے، پھوپھا ہے، خالو ہے، بہنوئی ہے، کوئی ہے، اس کو جو ہے گواہ بنا دیتے ہیں۔ یہ تو یہ ہے کہ بھئی نکاح کی مجلس میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، ان میں دیندار لوگ بھی رہتے ہیں، اس لیے نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر دوسرے لوگ نہیں ہوتے، صرف جو گواہ بنائے جاتے عام طور سے ایسے ہی لوگ، داڑھی منڈے، بے نمازی، شرابی، فلاں فلاں، تو نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے جب گواہ بنائے جاتے ہیں تو دیکھا جائے کہ دیندار لوگوں کو گواہ بنایا جائے، پرہیزگار لوگوں کو بنایا جائے، متقی لوگوں کو گواہ بنایا جائے، رشتہ داری نہیں دیکھی جائے۔ یہ مورل سپورٹ کی بات نہیں ہے گواہ بننا، یہ کسی کی عزت افزائی کا معاملہ نہیں ہے گواہ بنا کر کے کسی کو ہم عزت دے دیں، بلکہ گواہ نیک لوگوں کو، صالح لوگوں کو، متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، دیندار لوگوں کو بنایا جائے، جو بظاہر فسق و فجور میں مبتلا نہ ہوں، گناہوں پر اصرار کرنے والے نہ ہوں، ان کو گواہ بنایا جائے، تب جا کر کے نکاح صحیح ہوگا۔ یہ بہت ہی بنیادی امور ہے نکاح سے متعلق، جسے ہمیں جاننا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنی ہوئی باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔